طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 4 گروہ کے سلسلے سے پیغمبر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، 4 طرح کے لوگوں سے انسان ہے لیکن 4 طرح کے اعمال کا معاملہ ہے۔ پیغمبر اکرم امیر المومنین کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا علی 4 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر خدا بند عالم بہت جلد عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، غور کریے گا۔ اچھا اس میں نے اس کے تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ریلیٹڈ ہے اور ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ 4 گروہ ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں اور یہ 4 قسم کے لوگوں پر خداوند تعالیٰ بہت جلد عذاب نازل کرتا ہے۔ دیکھیے جہاں پر یہ لفظ آ جائے بہت جلد عذاب نازل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ ان سے راضی نہیں، غضبناک ہے۔ اور جبکہ اللہ کی ذات کیا ہے کہ دعا قبیل میں پڑھتے ہیں، یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہونے والے۔ سوچنے والی بات ہے، جو اللہ بہت جلد راضی ہوتا ہے وہ 4 گروہ پر عذاب نازل کرتا ہے، اولاد آدم پر، 4 قسم کے لوگ۔ فرمایا یعنی اس میں پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ تم احسان کرو، تم نیکی کرو، تم احسان کرو اور بدلے میں وہ احسان کے تمہارے ساتھ برائی کریں تو اللہ برداشت نہیں کرتا، اس لوگوں پر اللہ عذاب نازل کر دیتا ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، نیکی کی، احسان کیا، قرآن آواز دیتا ہے جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے احسان کا بدلہ؟ صرف احسان۔ لیکن بدلے میں کیا کیا سامنے والے نے؟ بجائے احسان کا بدلہ احسان سے دینے کی آپ کے ساتھ برائی کر دی، آپ کے حق میں برائی کر دی، آپ کے خلاف برائی کر دی، آپ کے لیے برائی کر دی۔ تو روایت میں ہے پیغمبر فرما ہے کہ اس قوم کے اوپر، ایسے لوگوں پر اللہ بہت زیادہ عذاب نازل کرتا ہے۔ اچھا دیکھیے معاملہ یہاں پہ بندوں کا بندے سے رشتہ ہے نا، بندے نے بندے پر احسان کیا، بندے نے بندے کی برائی کی، لیکن بندے کا جہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ۔ دوسری چیز پیغمبر فرماتے ہیں دوسرے وہ لوگ کہ جن کا اوپر تم نے کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، تم نے کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی بربریت نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن سامنے والے نے تمہیں مظلوم سمجھ کر کے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ ایسے ظالم پر بہت زیادہ عذاب نازل کرتا ہے۔ اسرائیل امریکہ کی انشاءاللہ خیریت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد پیغمبر کی حدیث سے تو ہونا تو ہے نا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں جلدی کتنا ہوتی ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے نا، ہم سمجھ کہ فوراً ہو جائے یہ جلدی ہے، اللہ کے یہاں جلدی کب ہے یہ پتہ نہیں۔ اور ہمارا تو پہلا مسئلہ کیا ہے کہ جو احسان کا بدلہ برائی سے دے تو اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ دوسرا کون سا گروہ کہ جہاں پہ تم نے کچھ نہیں کیا، نہ حق مارا، نہ ستایا، نہ اذیت دی، کچھ بھی نہیں کیا، بدلے میں تمہارے پر ظلم کیا جا رہا، تمہیں ستایا جا رہا، تو اللہ ایسے ظالم کے اوپر بہت جلد عذاب نازل کرتا ہے۔ تیسرا گروہ کہ جن کے اوپر اللہ بہت جلد عذاب، اچھا اس کا تعلق کردار سے ہے نا، اخلاقیات سے ہے، غور کرے گا۔ تیسرا گروہ کہ جن کے اوپر اللہ بہت جلد عذاب نازل کرتا ہے، پیغمبر فرمایا یا علی تم نے کسی کے ساتھ عہد و پیمان کیا، وعدہ کیا، پرومس کیا، سامنے والے نے تم سے بھی کچھ عہد و پیمان کیا، کوئی پرومس کیا، تم اپنے عہد و پیمان پر باقی رہے، سامنے والے نے اپنا عہد و پیمان توڑ دیا، اللہ ایسے لوگوں پر بہت جلد عذاب نازل کرتا ہے۔ وعدے کا وفا کرنا، کچھ بولو تو سمجھ کر کے بولو، کچھ وعدہ کرو تو سمجھ کر کے کرو۔ عہد و پیمان کے مسئلے میں پیغمبر فرماتے ہیں یعنی جہاں پر عہد و پیمان ٹوٹ جاتا ہے، جو عہد و پیمان توڑتا ہے خدا بند عالم اس کے اوپر بہت زیادہ عذاب نازل کرتا ہے۔ خدا بند عالم نے کئی مقامات پر اس انداز سے ارشاد فرمایا، جیسے اسی کے اندر بھی قرآن کی آیت میں بھی کہ جہاں پر خدا بند عالم اس جملے کو استعمال کیا کہ میں وعدہ وفا کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں، محب رکھتا ہوں، عزیز رکھتا ہوں۔
तीन हो गए। चौथे कि जिनके ऊपर खुदावंद अल्लाह बहुत जल्द अज़ाब नाज़िल कर, पैगंबर फरमाया जो इंसान अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी से पेश आता है, खुदावंद आलम ऐसी औलाद के ऊपर बहुत जल्द गज़बनाक हो। चार कि जहाँ पर अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह के अज़ाब से तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इंसान महफूज नहीं रह सकता। छठे इमाम हज़रत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम, छठे इमाम ने अजीब शर्त फरमाया। छठे इमाम से पूछा कि अलग अलग रिवायत से, दो तीन रिवायतों के साथ पढ़ रहा हूँ कि जहाँ पूछा गया, किसी ने कहा मौला ये बताइए पूरे उम्र के लिए कोई दुआ दे दीजिए, किसी ने कहा मौला रिज़्क़ और रोज़ी में तंगी हो गई है, कोई दुआ दे दीजिए, किसी ने कहा मौला बीमारियों ने परेशान कर रखा है, कोई दुआ बता दीजिए। अलग अलग रावी ने, अलग अलग साहिल ने अलग अलग मौके पे सवाल किया। छठे इमाम ने तीनों के लिए जुमला इरशाद फरमाया, अगर ये तीनों चीज़ चाहते हो तो अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में इजाफा कर देगा, अल्लाह तुम्हें सेहतमंद बना देगा, अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में इजाफा कर देगा। यानी वालिदैन एक ऐसी शय का नाम है, एक ऐसी ज़ात ग्रामी का नाम है कि जिनकी खिदमत में अल्लाह ने उम्र का इजाफा रखा, बरकत रखी, रोज़ी में बरकत रखी, इजाफा रखा, और बीमारियों को सेहत में तब्दील करना अल्लाह ने रखा है। एक सवाल ये जो दुनिया है ये आजमाइश है, यहाँ पर इंसान हमेशा के लिए नहीं है। इसकी मिसालें जो दी गई हैं, मुसाफिर खाने की मिसाल दी गई रिवायत में। मुसाफिर खाना किसी का मकान नहीं होता, होटल में कोई रहता है उसका मकान नहीं होता, जब तक रुका रहा किसी दिन तो निकलना ही निकलना। उसी तरीके से इस दुनिया का भी ताल्लुक है। ये दुनिया में इंसान हमेशा के लिए नहीं है, ना दुनिया ही हमेशा के लिए। ये दुनिया मुकम्मल इम्तिहान का, मुकम्मल आजमाइश की जगह, मुकम्मल इम्तिहान का रूम है। जितना ज्यादा इंसान इस दुनिया में, इस रूम में, इस मकान में, इस आजमाइश की जगह पे अपने आप को आखिरत के लिए आमादा करेगा, उतना ही ज्यादा इंसान की आदत समझेगा। ये जुमला मेरा नहीं, मौलाना इमाम हुसैन का जुमला। मौलाना इमाम हुसैन फरमाते कि दुनिया आजमाइश की जगह है। अल्लाह ने इस दुनिया को इंसान की आजमाइश, इम्तिहान के लिए खल्क किया है, और इस दुनिया और दुनिया की मखलूक को फना के लिए खल्क किया। इस दुनिया को अल्लाह ने इंसानों की आजमाइश के लिए खल्क किया। अच्छा अब देखें, मौके मौके पे, लम्हे लम्हे पर हर एक का अपना अपना मुतालबा है। हम समझते हैं हम आज़ाद हम आज़ाद टहल नहीं रहे भाई, अपना अपना सबका मुतालबा, जिस्म का अपना मुतालबा, रूह का अपना मुतालबा, अल्लाह का अपना मुतालबा, रसूल अल्लाह का अपना मुतालबा है, शरीयत का अपना मुतालबा है, कुरान का अपना मुतालबा है, अजीज अकारिब का अपना मुतालबा, बीवी बच्चों का अपना मुतालबा है। इंसान अगर सिर्फ इन मुतालबे को ऊपर तवज्जो करे ना तो समझ में आ जाएगा कि हक अदा करते करते दुनिया से गुजर गया। आप गौर कर लीजिए, गौर कर लीजिए, हर एक का अपना अपना मुतालबा। हम ये समझते हैं कि हमने कमाया, खाया, आए, घर पे सोए, मॉर्निंग हो गई, गुड मॉर्निंग शुरू हो गया, और उसके बाद दिन अगला आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम आजाद नहीं है, हम कदम कदम पर मुतालबे के शिकार हैं, कदम कदम पर आजमाइश के शिकार। जितना मुतालबा पूरा करते जाएंगे उतना ही आखिरत में कम खड़े होना पड़ेगा, और जितना यहाँ के मुतालबे से अपना पीछा छोड़ाएंगे वहां उतना ही पकड़ा जाएगा, वहां पर उतना ही ज्यादा पकड़ा जाएगा, उतना ही ज्यादा गिरफ्त होगी इंसान की। जितना ज्यादा इंसान यहाँ से अपने मुतालबे को, अपने हुकूक की अदायगी में अपना पीछा छोड़ाएगा। चल रही है दुनिया, चलने दो, जिंदगी गुजर रही है, गुजरने दो। जब किसी ने कुछ पूछा ही नहीं तो मतलब क्या है, नहीं जिताने का। आखिरत के लिए इंसान को अपने आप को आमादा करना पड़ेगा। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले और इसी तरह मौला मेरा नून ने अजीब खूबसूरत अंदाज में इरशाद फरमाया, और करेगा ये दुनिया इमाम हुसैन ने क्या बताया, आजमाइश की जगह है ना, ये दुनिया आजमाइश की जगह है। कदम कदम पे मुतालबा, कदम कदम पर हुकूक की अदायगी का मसला। मौला मेरा ने एक अजीब सेंटेंस, अजीब जुमले में अजीब हकीकत बयान फरमाई। वो क्या मौला फरमा रहे हैं
جو کچھ آج جن چیزوں کے تم آج مالک ہو اس کا کل کوئی اور مالک تھا. اور کریے گا عجیب جملہ ہے یہ, مولا علی کی حدیث ہے, جن چیزوں کے تم آج مالک ہو ان کا کل کوئی اور مالک تھا. جن چیزوں کے تم آج مالک ہو ان کا کل کوئی اور مالک ہو جائے گا. ہے یا نہیں؟ یہی آزمائش. بہت سارے لوگ تھے چلے گئے, اب چاہے کسی کو وراثت میں ملا, چاہے کما کر کے رکھا, جو کچھ بھی کیا, محنت کیا, مشقت کیا, لیکن کل تک اس کا تو نہیں تھا. کل تک اس کا نہیں تھا, آج اس کا ہے. آنے والے کل کے بارے میں پتا نہیں وہ کس کا ہو جائے گا. مولا میں وہی فرما رہا ہے, اگر اسی دو جملے کو ہم سمجھ لیں تو اپنے آپ کو آخرت کے لیے آمادہ کر سکتے, اپنے آپ کو آخرت کے لیے آمادہ کر سکتے, آخرت اپنی سنوار سکتے. اس لیے کہ مولا نے صرف یہی تک بات کو محدود نہیں رکھا. مولا عجیب جملے سے فرماتے, دیکھو گزشتہ لوگوں سے عبرت حاصل کرو قبل اس کے کہ آنے والوں کے لیے تم خود عبرت بن جاؤ. محسوس کر رہے ہیں کتنا عجیب لہجہ مولانا سے ہے. گزشتہ لوگوں سے عبرت حاصل کرو, جو لوگ گزر گئے, انتقال کر گئے, اب اس دنیا میں نہیں رہے, ان سے عبرت حاصل کرو نا. وہ بھی ان چیزوں کے مالک تھے, ان کے پاس بھی جسم تھا, ان کے پاس بھی طاقت تھی, ان کے پاس بھی قوت تھی, ان کے پاس بھی سرمایہ تھا, ان کے پاس بھی مکان تھا, ان کے پاس بھی اہل و عیال تھے, سب کچھ تھا یا نہیں تھا. لیکن آج جہاں پر وہ ہیں ایک ایسے روم میں ہیں کہ جہاں پر جانے کا دروازہ ہے, نکلنے کا دروازہ نہیں. جہاں پر جانے کا دروازہ اس روم میں 6x6 سنبھالے, 6x4 سنبھالے, کدو قامت کے دروازے. اور ہمارا جانے کا دروازہ ہے, آنے کا دروازہ نہیں. ایک ایسے روم میں ہے کہ جہاں پر ان کا کوئی وکیل نہیں ہے. ایک ایسے مکان میں ہے جہاں سے بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہیں سکتے. ایک ایسے مکان میں ہے کہ جہاں پر کوئی سفارش کام نہیں آتی. ایک ایسے مکان میں ہے جہاں پر عہدہ کام نہیں آتا. ایک ایسے مکان میں ہے کہ جہاں پر کوئی پاور اور قوت کام نہیں آتی. ایک ایسے مکان میں ہے جہاں پر رشوت کام نہیں آتی. ایک ایسے مکان میں ہے جہاں پر لنک کام نہیں کرتا. ایک ایسے مکان میں ہے جہاں پہ کسی کی کال کام نہیں کرتی. ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ایک ایسے مکان میں مولا فرما رہے گزشتہ لوگوں سے عبرت حاصل کرو قبل اس کے کہ آنے والوں کے لیے تم خود عبرت بن جاؤ. مطلب کیا ہے؟ یعنی جو گزشتہ کا جو روم ہے وہی تمہارا بھی ہونے والا ہے. جو گزشتہ لوگوں کی کنڈیشن بتائی میں نے یہی سب کی ہونے والی. قبل اس کے کہ عبرت بن جاؤ, لوگوں سے عبرت حاصل کرو. ایک سلوات کرو. اس چیز کا نام ہی دنیا. یہ دنیا آزمائش کی جگہ, امتحان کی جگہ ہے. میں نے کہ قدم قدم پہ مطالبہ. ایسا نہیں کہ ہماری صبح ہو گئی اور اس کے بعد رات کا 10 بجے سو گئے, 11 بجے رات میں سو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, قدم قدم پر آزمائش ہے, مطالبہ. اور ان چیزوں سے انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں سے انسان کو اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک بات بتا دیں, کبھی میں نے جملے کو مجلس مرض کیا تھا, کسی کی زیارت یا سون کی مجلس مرض کیا تھا کہ مر جانے کے بعد بحکم شریعت یہ کہلوا لینا کہ بہت اچھے تھے, یہ کمال نہیں. بحکم شریعت ہے نا, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, میرے معبود ہم کچھ جانتے ہی نہیں سوائے خیر کے, تو حکم شریعت ہے نا. مر جانے کے بعد بحکم شریعت یہ کہلوا لینا کہ بہت اچھے تھے, یہ کمال نہیں ہے. کمال زندگی یہ ہے کہ زندگی اتنی اچھی ہو کہ ہر ایک کہے کہ یہ بہت اچھا. ابھی 3-4 روز پہلے ایک ہمارے دوست نے ایک میسج ڈالا تھا, کیا معلوم ہوا, ان میں ایک میسج آیا تھا دوستوں کے, عجیب جملہ تھا. اللہ کا شکر ہے کہ آئینے میں صورت دکھائی دیتی ہے, کردار نہیں دکھائی دیتا.
اگر آئینے میں کردار دکھائی دیتا تو کوئی آدمی آئینہ دیکھتا ہی نہیں. کوئی ہمیں اپنا آئینہ نہیں دیکھتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے آئینہ صورت بتاتا ہے، سیرت نہیں بتاتا، کردار نہیں بتاتا. لیکن آئینہ کردار بتائے یا نہ بتائے، ہمارے کردار کا علم ایمان کو ضرور، آل محمد کو ضرور. آئینے کو ہم اپنا کردار نہیں دکھانا، اپنا کردار اتنا اچھا بنانا ہے کہ ہم جب ایمان کا ظہور ہو تو ایمان کے قدموں تک پہنچ سکیں. ایک سال بعد پڑھو یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے انسان کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا. اب چوتھی امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے امام کی حدیث سنیں. اب چوتھے امام کا دعائیہ جملہ ہے، دعائیہ فقرہ ہے. عام طور پہ جب ایسی گفتگو ہوتی ہے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ دنیا سے کنارہ کش رہیں، علیحدہ رہیں، جدا رہیں، کہیں تنہائی کی زندگی گزاریں، اللہ کریں تو شاید ویسے بن سکے جیسی روایتوں میں. لیکن چوتھے امام کا دعائیہ فقرہ دیکھیں ہم، عجیب جملہ ہے چوتھے امام میں. چوتھے امام فرماتے ہیں میرے معبود، وہ گلی کا چوتھے امام کا جملہ. چوتھے امام فرماتے ہیں میرے معبود ہے، میرے پالنے والے، مجھے اپنے فضل و کرم سے ایسا پاک و پاکیزہ کثیر مال عطا فرما. کسی نے آمین نہیں کہا. اما بھیا کثیر کہتے ہیں زیادہ ہو، قلیل کی بات نہیں ہو رہی. چوتھے امام فرمایا میرے معبود اپنے فضل و کرم سے مجھے کثیر مال عطا فرما، کثیر مال عطا فرما، لیکن وہ مال ایسا ہو جو میری سرکشی کا سبب نہ بنے. دے بے پناہ مال دے، فراری سے چلے. سب سے مہنگی شادی چل رہی ہے نا، بہترین لگژری لائف گزارے، لیکن میرے معبود اتنا مال دینے کے بعد مجھے ایسا بنانا کہ ہم تیری سرکشی نہ کرنے. آپ کیا سمجھتے؟ چوتھے امام کا مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی. قسم خدا کی ایک بات یاد رکھیے گا، یہ تو خطبہ دے رہا ہوں، ورنہ جب لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، الگ انداز سے گفتگو کرتے ہیں. آپ یقین رکھیں اسلام میں جتنے ملک تھے اس زمانے میں، یا جو حکمران تھے یا گورنر تھے، وہ وہاں کے حاکم تھے، مالک نہیں تھے. ہندوستان کا کوئی حاکم ہے نا، مالک کو نہیں. وہ حاکمیت الگ ہوتی، مالکیت الگ ہوتی ہے. مدینے کے جتنے بھی گزرے نا وہ حاکم رہے، مالک نہیں رہے. ان کے پاس اپنی کوئی پراپرٹی تھی ہی نہیں، جو تھی وہ غصبی وغیرہ ادھر ادھر کی تھی، لے دے کر کے تھی. چوتھے امام کے پاس کتنی پراپرٹی تھی تاریخ نے لکھا نہیں ہے. میں صرف 2-4 مثالیں دے رہا ہوں، بس اتنا سمجھ لیں. 200, 250, 450, 800, 1000 تک کی روایتیں ملی ہیں کہ چوتھے امام نے اپنی زندگی میں کربلا کے بعد غلام آزاد کیے. 1000 تک کی روایتیں ہیں کہ کربلا کے بعد اتنے غلام چوتھے امام نے آزاد کیے ہیں. غلام آزاد کرنا مطلب سمجھے، پہلے انسان خریدے جاتے تھے پھر آزاد کیے جاتے تھے. اتنا پیسہ تھا تب تو خریدے ہیں نا. ایک صرف باغ تھا، ایک باغ کی روایت ہے کہ 500 کھجور کے درخت تھے. لوگوں کو کھجور کھانے کو نہیں ملتی تھی، مولا بس 500 کھجور کے درخت تھے. بھائی کوئی معمولی آدمی نہیں چوتھے امام، پیسے والے ہیں، ثروت مند ہیں. وہ زہاد اور تقویٰ وہ ایک الگ مسئلے ہیں ان کے اپنے زندگی کے، ان کے الگ دستور حیات ہے، ان کا الگ ضابطہ حیات، قانون زندگی. بہت کثیر مال ہے مولا کے پاس. مولا فرمایا میرے معبود مجھے اتنا کثیر مال عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے دے میرے معبود، لیکن اتنا دینے کے بعد مجھے ایسا بنا کہ میں سرکشی نہ کرنے. اور میرے معبود صرف مال ہی نہ دے، مولا فرمایا میرے معبود مجھے ترقی پذیر تجارت عطا فرما، ترقی کرنے والی تجارت عطا فرما. اے میرے معبود ایسی تجارت عطا فرما اس تجارت کے بعد بھی میں تجھ سے غافل نہ ہونے پاؤں. ایسا نہ ہو کہ تجارت میں، جاب میں، بزنس میں، کاروبار میں، نوکری میں ہم اتنا مشغول ہو جائیں کہ جس کے
فضل و کرم سے ہم کسی لائق بنے تھے اسی کو فراموش کر دیں، اسی کو بھول جائیں، اسی کو سجدہ نہ کریں، اسی کی بندگی نہ کریں، اسی کے اطاعت نہ کریں. تو مولا نے اللہ سے مانگا ہے دنیا اور بے پناہ مانگا، کثیر تعداد میں مانگا، ترقی پسند تجارت مانگا، اور سب کچھ مانگنے کے بعد دو چیزیں مانگی. میرے معبود اتنا دینے کے بعد مجھے ایسا بنانا کہ نہ میں سرکش بننے پاؤں اور نہ تو غافل بندہ بننے پاؤں، بلکہ اپنا حقیر بندہ بنا لے تاکہ میں لینے کے بعد غرور نہ کروں بلکہ شکر کے سجدے بجا لاتا ہوں. ایک سلوات پڑھو.